جب ہم آئرن ایج یعنی لوہے کے دور کا سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید مضبوط ہتھیار، نئے اوزار۔ اکثر ہم اسے صرف ایک نئے طاقتور مٹیریل کا دور سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی ایک دھات کی نہ ہو بلکہ ایک پوری تہذیب کے خاتمے کی ہو؟ یہ ایک ایسے انقلاب کی داستان ہے جس کی چنگاری ایک سپر پاور کی راکھ سے بھڑکی تھی۔ اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، ایک ایسے دور میں جب دنیا کا نقشہ ہی بدل رہا تھا، شہر جل رہے تھے، بڑی بڑی سلطنتیں مٹ رہی تھیں اور ایک پوری تہذیب کا جیسے خاتمہ ہو رہا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی پراسرار باب ہے، کون سی کے دور کا عظیم زوال۔ اور یہ کوئی معمولی سی تبدیلی نہیں تھی، تباہی کا پیمانہ بہت بہت بڑا تھا۔ مائسینیائی یونان کے عظیم محلات سے لے کر طاقتور ہتی سلطنت تک، اس دور کی جو سپر پاورز تھیں وہ اچانک اور بڑے پرتشدد طریقے سے تاریخ کے صفحات سے جیسے مٹی گئیں۔ اس ثانی تباہی کے بیچ ایک سلطنت تھی، ہتی سلطنت۔ وہ اس کھوئی ہوئی دنیا کے بہت بڑے کھلاڑی تھے، لیکن ان کے پاس کچھ خاص تھا، ایک راز، ایک ایسی ٹیکنالوجیکل چابی جو آنے والے دور کا دروازہ کھولنے والی تھی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہتی سلطنت کی طاقت کا راز ان کا ایک خفیہ ہتھیار ہے، لوہے سے بنے ہوئے ہتھیار، ایک ایسی ٹیکنالوجی جس نے انہیں ناقابل شکست بنا دیا تھا۔ لیکن کیا یہ واقعی سچ تھا یا اصل کہانی کچھ اور ہی تھی؟ تو پھر لوہے کا اصل راز کیا تھا؟ دیکھیے، حقیقت اس عام خیال سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ کسی سپر ویپن کی کہانی نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کی ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ان دھاتوں کی فطرت کو دیکھنا ہوگا۔ کانسی یعنی برونز ایک طرح کی اشرافیہ کی دھات تھی۔ اسے بنانے کے لیے نایاب ٹن اور تانبے کی ضرورت پڑتی تھی، جس پر صرف بادشاہوں اور سلطنتوں کا کنٹرول تھا۔ دوسری طرف لوہا ایک عام دھات بننے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا، کیونکہ اس کی خام دھات زمین میں ہر جگہ عام پائی جاتی تھی۔ تو اصل مسئلہ لوہے کی خام دھات کا نہیں تھا، وہ تو ہر جگہ تھی۔ اصل راز تھا اس دھات کو پگھلانے اور اس سے اوزار بنانے کا علم، یعنی نالج۔ یہ خاص علم، یہ ٹیکنیک، یہی اصل طاقت تھی۔ اور یہیں پر کہانی کا سب سے حیران کن موڑ آتا ہے۔ لوہے کا انقلاب اس وقت شروع نہیں ہوا جب ہتی اپنے طاقت کے عروج پر تھے، نہیں، بلکہ تب شروع ہوا جب ان کی عظیم سلطنت بکھر گئی۔ ذرا اس پر غور کریں، جب یہ علم صرف چند ہاتھوں میں ایک راز کی طرح قید تھا تو تیار شدہ لوہا چاندی سے 40 گنا زیادہ قیمتی تھا۔ جی ہاں، 40 گنا۔ یہ صرف ایک دھات نہیں تھی، یہ بادشاہوں کا خزانہ تھا۔ لیکن پھر سلطنت گری اور راز نہ رہا۔ جیسے ہی یہ علم عام ہوا، لوہے کی قیمت ڈراماٹک طور پر گری اور چاندی کا صرف 10واں حصہ رہ گئی۔ جو چیز کبھی شاہی خزانہ سمجھی جاتی تھی، اب ہر ایک کی پہنچ میں آ رہی تھی۔ یہ صرف ایک معاشی تبدیلی نہیں تھی، یہ طاقت کے پورے توازن کو بدل دینے والی بات تھی۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ یہ ایک زنجیری رد عمل، ایک چین ری ایکشن تھا۔ جب ہتی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو وہ ماہر کاریگر جن کے پاس یہ خفیہ علم تھا وہ آزاد ہو گئے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے اور اپنے ساتھ یہ انقلابی ٹیکنالوجی پوری قدیم دنیا میں پھیلا دی۔ جب یہ ٹیکنالوجی ہر جگہ پھیل گئی تو اس نے ایک بالکل نئی دنیا کو جنم دیا، اور اس کے اثرات صرف جنگ کے میدان تک محدود نہیں تھے۔ لوہے کے سستے اور مضبوط اوزاروں نے زراعت میں انقلاب برپا کر دیا۔ بڑے پیمانے پر بننے والے ہتھیاروں نے جنگ کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ طاقت اب بڑی بڑی سلطنتوں کے ہاتھوں سے نکل کر چھوٹی ریاستوں اور قبائل کو بااختیار بنا رہی تھی۔ ایک نئی باٹم اپ دنیا تشکیل پا رہی تھی۔ تو ساری بات کا نچوڑ یہ ہے، یہ انقلاب کسی مٹیریل کا نہیں تھا، بلکہ رسائی کا تھا۔ جب علم اور ٹیکنالوجی چند ہاتھوں سے نکل کر عوام تک پہنچتی ہے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ تو تاریخ کا یہ سبق ہمیں آج کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ ذرا سوچئے، آج کی دنیا میں وہ کون سی خفیہ ٹیکنالوجی ہے جو چند بڑی کمپنیوں یا حکومتوں کے ہاتھوں میں قید ہے؟ اور اگر وہ راز فاش ہو جائے اور وہ ٹیکنالوجی سب کے لیے دستیاب ہو جائے تو ہماری اگلی دنیا کیسی ہوگی؟